برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، برادران اسلام اور عمومی بنی آدم، آج کی اس مجلس میں ایک المناک، غمناک، اندوہناک حادثے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی نے تو قرآن میں حضرت انسان کو فقط بنی آدم ہونے کی وجہ سے مکرم بنایا، پھر وہ انسان زندہ ہو یا وہ انسان فوت شدہ ہو، اس کی تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی میں ہمارے سامنے ہے کہ آپ ایک یہودی کے جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ انسان زندہ ہو یا مردہ، اس کی تکریم ہے۔ پھر اگر وہ انسان مومن ہو، پھر وہ انسان صالح ہو، پھر وہ انسان امت کے زعماء، قائدین اور اس امت مسلمہ کے سرخیل لوگوں میں سے ہو، اور پھر اگر وہ عمر ثانی ہو، اور آج جو 2-4 دن پہلے دہشت گردوں کی کارروائی ہوئی اور بھیانک کردار ان کا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے بارے میں فرمائے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے پہلوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یعنی ان کا اکرام، ان کی تکریم، ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ بعد والوں کے ایمان کی نشانی ہے۔ اب اس جگہ اگر اس قدر بھیانک دہشت گردی کی جائے کہ قبروں کو اکھاڑا جائے، قبروں سے لاشوں کو نکالا جائے، تصور کریں یہ دہشت گردی، غنڈہ گردی اور بے حرمتی کی آخری حد ہے۔ اس دنیا سے جتنے انسان چلے گئے، کوئی انسان جو اپنے دل میں انسانی قلب رکھتا ہے، قطع نظر کے کہ وہ مسلمان ہے، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، قطع نظر کے اس میں یہ ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی مردہ قبر کی اہانت کرے۔ اب یہ جو بھیانک جرم ہوا ہے دہشت گردوں کے ہاتھوں، یہ پوری انسانیت کی عقل کو، فہم کو جھنجھوڑتا ہے، اور بلکہ صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، جو عظماء ہوتے ہیں قوموں کے، وہ ایک پوری انسانیت کا ورثہ ہوتے ہیں، جو تاریخ رقم کرتے ہیں انسانوں کے لیے، وہ پوری انسانیت کا ورثہ سمجھے جاتے ہیں۔ کس قدر المناک صورتحال ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ، اور اس سے قبل اسلام کے بطل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، تو میری گزارش یہ ہے کہ مسلمان اٹھیں، ہمت کریں اور انسانیت کو جگائیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ظلم اور دہشت گردی جو ہو رہی ہے، جس دہشت گردی نے پوری امت مسلمہ کے قلوب کو زخمی کر دیا، چھلنی کر دیا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ اس پہ ہم سوئے رہیں اور اس واقعے کا ہماری عملی کوشش اور جد و جہد میں کوئی اثر نہ ہو۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، یہ عمر بن عبدالعزیز کون ہیں؟ اہل علم کے ہاں
معروف ہے کہ عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے مجدد ہیں۔ اب جب آپ ان کی تھوڑی سی سیرت پڑھیں گے تو ان کے تجدیدی کارنامے خود بخود آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ بنی امیہ کے 8ویں خلیفہ ہیں، جن کے والد عبدالعزیز مصر میں گورنر تھے، اموی خلیفہ عبد الملک کے، اور یہ خود بھی مدینہ کے گورنر تھے، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ، ان کے والد بادشاہ، ان کے دادا بادشاہ، ان کے 4 بھائی اموی خلفاء۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ شخص امارت اور خلافت کے گھر میں ایک شہزادہ اور بیوی بھی ایک شہزادی، مگر جب یہ خلیفہ بن گئے تو عجیب انقلاب ان کی زندگی میں آ گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے انسانی تاریخ میں ایسا کوئی انسان پیدا ہوا ہو۔ عمر بن عبدالعزیز جو بنی امیہ کے یہ خلیفہ ہیں، ان کی والدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب، عمر فاروق کے بیٹے عاصم کی بیٹی تھی، یعنی گویا کہ ان کے نانا عاصم حضرت عمر کے بیٹے تھے، اور اس اعتبار سے یہ عمری خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ جب عبد الملک نے اپنی ولی عہدی کے نتیجے میں ان کے فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ میں اس ولی عہدی میں سوائے اللہ کی رضا کے دنیا کے کسی بھی مصلحت کو میں نے پیش نظر نہیں رکھا، تو جب حضرت عمر کی تعیین ہوئی، عمر بن عبدالعزیز کی، تو یہ گھر آئے، مصلی پہ بیٹھ کے بہت روئے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ رونے کا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج جو امت مسلمہ کا بوجھ میرے کندھوں پہ آیا ہے، نہ میں نے کبھی اس کی تمنا کی تھی اور نہ میں اس کے تحمل کے قابل ہوں۔ پھر اس کے بعد مسجد میں گئے، اعلان کیا کہ اے لوگو، میری خلافت تب قائم ہوگی جب آپ سب میری بیعت کریں، اور اگر تم لوگ میری بیعت نہیں کرو گے تو میں تم پہ خلیفہ نہیں ہوں۔ یہ دیکھیں تجدیدی کارنامہ۔ پہلا تجدیدی کارنامہ یہ تھا کہ خلافت جو موروثیت میں تبدیل ہو چکی تھی، انہوں نے اس کو پھر سے شورائی نظام میں، اس نظام میں لائے جس پہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر و عمر، عثمان و علی قائم تھے۔ اسی طرح ان کی علمی خدمات، خود حافظ قرآن، حافظ الحدیث اور حدیث کے بلند پایہ عالم، اور انہوں نے ہی جب یہ دیکھا کہ کہیں محدثین حفاظ حدیث ختم نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کی جس طرح قرآن کے جمع و تدوین کی ایک تاریخ ہے، حدیث کی بھی ہے، تو ان کے دور تک حدیث سینوں میں محفوظ تھی۔ انہوں نے ابن شہاب زہری کو حکم دیا کہ آپ فکر کریں اس بات کی کہ حدیث کو جمع کرنے والے لوگوں کو جمع کیا جائے اور پھر ان کو تکلیف دی جائے جمع و تدوین حدیث کی۔ تو یہ ان کا تجدیدی علمی دوسرا کارنامہ ہے۔ پہلا تجدیدی نظام حکم کو نظام خلافت کی طرف لانا، اور دوسرا حدیث کی جمع و تدوین کی فکر کرنا، اور تیسرا ان کا ایک بہت بڑا تجدیدی کارنامہ ہے کہ اموی دور میں بعض جو غلط قسم کی چیزیں آ چکی تھیں حکمرانوں میں، امراء میں، تو انہوں نے فوری طور پہ ان سب چیزوں کا خاتمہ کر دیا، چاہے وہ خطبے کے تعلق سے تھیں یا وراثت کے تعلق سے۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کو یہ دنیا عزیز ہے یا عمر؟ تو اس بیوی نے بھی حضرت عمر کو اختیار کیا، مسجد میں آئے اور
اپنی جتنی جاگیریں اور جائیدادوں کے وثیقے تھے جو اس وقت کے خلفاء لکھ کر دیتے تھے وہ، اور جتنے بنی امیہ کے امراء کے وثیقے تھے سب کو اپنے پاس لائے، جمع کیا اور وہیں کینچی سے کاٹ دیا۔ جب کسی شاہی خاندان کے شخص نے انہیں کہا کہ دیکھیں آپ پہلوں کے فیصلوں کو تو کینسل نہ کریں، خود آپ جو چاہیں کریں، تو انہوں نے کہا کہ اگر بنی امیہ کے بڑے جیسے حضرت امیر معاویہ ہیں ان کا کوئی فیصلہ کسی سلسلے میں ہو تو کیا اس کو بدلنے والا، اس کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ پھر ان کی بات، بڑے کی بات چلے گی چھوٹے کے مقابلے میں۔ تو فرمانے لگے کہ میں امیر معاویہ سے بھی بڑے کی بات میرے سامنے ہے اور کتاب و سنت کا حکم میرے سامنے ہے، میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ یہ ایک ان کے وہ کارنامے ہیں ایک جانب جو تجدیدی ہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں عجیب عجیب حکایات ہیں، اب جن کو شمار کرنے کا یہ وقت نہیں۔ اتنی بات سمجھ لیں کہ ان کی خلافت کے دور میں ان کے گھر کی حالت یہ تھی کہ عید کا دن آیا، بچوں نے تقاضا کیا نئے کپڑوں کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری استطاعت میں نہیں۔ تو جب بیوی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایڈوانس پیش کی تنخواہ لے لیں تو انہوں نے کہا یہ رائے ٹھیک ہے۔ جب خازن کے پاس گئے تو اسے یہ درخواست پیش کی تو اس نے کہا کہ امیر المومنین یہ پہلے لکھ دیں کہ آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے تو میں دے دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ان کے اعوان و انصار بھی کیسے اہل تقویٰ تھے۔ تو یہ حکمرانوں کے لیے بھی ایک قدوہ ہے، بلکہ قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے عمر ابن عبدالعزیز کی شخصیت میں قدوہ ہے عدل و انصاف، اور اپنے ماحول میں لوگوں سے انصاف کو شروع کرنا۔ اب یہ دیکھیں کیسی ریاست مدینہ کے وہ بانی تھے، یا جو بانی تھے ان کے وہ مقلد تھے۔ یعنی ایک یہ تھا کہ خلافت راشدہ کے قیام میں ایک نمونے کی اور خلافت علی منہاج النبوہ قائم تھی۔ اس کے بعد جب بنی امیہ نے ان بعض امور کو بدل دیا تو پھر ان بدلے ہوئے امور کو دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ پہ لانا، یہ عمر بن عبدالعزیز کا وہ کارنامہ ہے جو آج کے حکمرانوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے۔ میں اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ وللحدیث بقیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔